گور خان صاحب، الیکشن کی تاریخ آئینی ضرورت بھی ہے، لیکن جب ہم الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں تو وہ سی سی آئی کے بعد ہونے والی مردم شماری اور پھر اس پر ہونے والی حلقہ بندیوں کا ایک جواز پیش کرتے ہیں. تو اس لیے ہم سارے جو ہیں وہ ان کا جواز مانتے ہوئے انہیں ایک مارجن دے دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، انہوں نے تمہیں آخری ہفتہ بول دیا، بٹ اگر ڈیٹ نہیں بھی دے رہے تو اٹس اوکے. اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. جو خدشات جو سمر صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے جنم لے رہے ہیں کہ بھائی ڈیٹ ہی نہیں ہے میرے پاس. سو اس ساری سچویشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو لیگل پوزیشن بنتی ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے؟ دیکھو، ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں اور خدشہ ضرور ہے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ خدشہ اس وقت ختم ہوگا جب الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، پروگرام اناؤنس کرے گا، ڈیٹ دے گا اور اس کے لوگوں کو کال افان کرے گا کہ آپ اپنے نمائندگان کو چوز کرنے کے لیے جو لوگوں خواہش مند ہے وہ اپنے نامینیشن فارم جمع کرے. لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو بھی کرنا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن ایسی اسٹیپ لے لی تھی جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ یس الیکشن کمیشن از ویری مچ سیریس. وہ اسٹیپس ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. سیکنڈ یہ کہ ہمارا تو موقع بھی یہی ہے کہ 90 دیکھیں حلقہ بندی کے شیڈول کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو کسی صورت الیکشن کو ڈیلے کرنا نہیں چاہیے تھا اور ڈیلے ہو نہیں سکتا. اس پہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے اور ان کا تقاضا ہے اگر آپ اسمبلی ڈیزالو کرے تو 90 ڈیز میں الیکشن کرانا آئین کا ہی تقاضا ہے اور الیکشن کمیشن کو بالائے طاق رکھ کے سب کچھ انہیں الیکشن کے لیے اناؤنس کر دینا چاہیے تھا. لیکن حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کی ڈیٹ 90 ڈیز کو حلقہ بندیوں کی وجہ سے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. وہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں وہ 4 مہینے جنرل الیکشن سے پہلے کرے اور جنرل الیکشن سے آپ نے پہلے کرنے. اس پہ تو اثر ہی نہیں پڑنا تھا کیونکہ آئین میں ترمیم تو ہونی نہیں تھی، نہ 2/3 میجارٹی ہے، نہ سیٹیں بڑھنی تھی. اگر سیٹیں نہیں بڑھنی تو ہر صوبے کا وہی ریشو جو پہلے ہے تو اس ریشو کے مطابق الیکشن ہونا تھا. الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ ڈے 1 سے اناؤنس کر دیتے 90 ڈیز الیکشن میں. یہ واحد حل ہے. اب ایک اور چیز ہے، اگر الیکشن کمیشن سیریس ہے کہ ہم نے الیکشن کرانے، فری اینڈ فیئر کروانے، ٹرانسپیرنٹ کرانے، اور الیکشن کمیشن نے یہ اگر ثابت کرنا، چلو جتنا ہو سکا پہلے تو نہیں کر سکے تھے، انہوں نے بالکل گورنمنٹ کا بی ٹیم کا پارٹ پلے کیا اور گورنمنٹ کے اشاروں سے جا کے جو پریویس گورنمنٹ ہے، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی پریویس گورنمنٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے. موجودہ گورنمنٹ نے بھی کوئی وہی پالیسیاں رکھی جو پہلے کی تھی. ابھی محترمہ نے بالکل صحیح فرمایا میری بہن نے کہ دیکھو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جلسہ کیا، جلسہ بنوں میں کر لیا، لیکن جب انہوں نے جلسہ کر لیا تو پی ٹی آئی کو تو اجازت نہیں دی گئی. تو اگر دیکھیں کنونشن انڈور اگر ایک گھر کے اندر آپ کے ورکر جمع ہو اور جمع ہو کر باہر جلسہ نہیں کر سکتے، ابھی تک کیا کیا؟ کہاں اپنی اجازت خود نہیں کرنا چاہ رہی نا. پی ٹی آئی کیوں نہیں؟ اگر ان کے ورکر آ جائے اب ان کو آپ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنوں جیسی جگہ میں اے این پی کو اجازت ہے لیکن پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے. اس لیے آپ بنوں میں ان کا جلسہ ہو گیا نا، ان کا ہو گیا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ سر ہم کیسے کر سکے تھے؟ آپ ہمارے ورکر دیکھیں، آپ بنوں میں دیکھیں نا جی، اب ہم نہیں کر سکے تھے. یہ کرے لیکن ہم نہیں جلسہ کر سکے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو چلو ایک جگہ میں ہوا نا، جلسہ کیا نہیں کیا، لیٹس گو اہیڈ ود اٹ. الیکشن کمیشن ابھی سے وہ سٹیپ لے لیں جو انشور کرے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن ابھی کہہ دے یہ ہم نے ڈائریکشن دے دی ہے، جو ان کے ورکر ہے، سپورٹر ہے، ان کو اریسٹ نہ کیا جائے، ہراس نہ کیا جائے. ان کو بھی جو کنونشن ہے وہ نہ جی. دیکھیں ہم اتنا سا فنکشن کرتے ہیں کہ جی اگر آپ میلاد پہ لے کے آ جاتے اور میلاد پہ بھی آپ نے جھنڈا دیکھا تو آپ نے لوگوں کو اریسٹ کیا. وہ بیلون اگر ہوا میں وہ چوڑنے دیتے ہیں اور اپنے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ ان کو بھی اجازت نہیں. ایسا تو نہیں ہو رہا نا سر، جھنڈے ایسا ہی ہو رہا، آپ کا ایسے ہی ہو رہا. آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں جو ہم نے اپلوڈ کیے ہیں. اب کسی نے وہ سینیریو کچھ اور ہے نا، مطلب مرج تو نہ کریں نا کہ آپ جلسہ کریں، آپ کو نہیں روکے. اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے پرمیشن لینے کی کمشنر سے اور سول اداروں سے، دیکھیں سب کے پاس تو ہم تو درخواستیں دے چکے ہیں.